نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کھلے عام گھوم رہے ہیں، جو سراسر ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو ہر وقت جن کا یہی نعرہ ہے کہ ملے کاٹے جائیں گے، جن کا ہر وقت یہی نعرہ ہے کہ گولی مارو ان کو۔ تو آپ ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں، ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں۔ میرے عزیزو، یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت مسلمان، بالخصوص ہندوستان کے مسلمان، ایک پریشانی کے عالم میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر، ایک ناموس رسالت پر پہرا دینے والے عاشق رسول مفتی سلمان ازہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک چھوٹی سی بات پر۔ لیکن یاد رکھنا، یہ مایوس ہونا، یہ نا امیدی کا شکار ہونا، یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے میرے عزیزو۔ جو اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں محفوظ رکھ سکتا ہے، جو رب کریم حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں محفوظ رکھ سکتا ہے، جو رب کریم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو خطرناک طوفان میں بھی کنارے سے لگا سکتا ہے، میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہی رب کریم ہماری تمام مسلمانوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، وہ انشاءاللہ مفتی سلمان ازہری کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہاں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، بس ہمیں دعا کرنی ہے، متحد ہو کر اجتماعی طور پر ہمیں دعا کرنا ہے تمام ہی امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص مفتی سلمان ازہری اور آپ جیسے جتنے بھی بے قصور مسلمان آج سلاخوں کے پیچھے موت و حیات کے بیچ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب حضرت قمر غنی عثمانی صاحب، ان کو 2 سال سے جیل میں ڈال رکھا ہے، اور بھی نہ جانے کتنے عثمان، کتنے سلمان، کتنے فرقان، کتنے ذیشان ایسے ہیں کہ جو آج سلاخوں کے پیچھے جو بے قصور ہیں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن غور کریں میرے عزیزو، کبھی آپ نے توجہ دی اس بات پر کہ ذرا سی بات پر مسلمانوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، کیوں اٹھایا جا رہا ہے، کیوں مساجد کو، مدارس کو اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے۔ ہم اگر ایک ہو جائیں میرے عزیزو، ہم اگر متحد ہو جائیں، یہ آپسی علماء کے آپسی اختلافات، جو دنیاوی اعتبار سے لڑائیاں ہیں، جو خانقاہوں کی لڑائیاں ہیں، جو ایک پیر دوسرے پیر کو گالی دے رہا ہے، ایک پیر کا ماننے والا مرید دوسرے پیر کے مریدوں کو گالی بک رہا ہے، دوسرے پیر کو گالی بک رہا ہے، خانقاہوں میں لڑائیاں ہیں، مدارس میں لڑائیاں ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو شریعت کے معاملے میں اختلافات ہیں، جو مسائل کے اختلافات ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ لڑ رہے ہیں، دنیاوی اختلافات ہیں ان کے آپس میں کہ بس اس کے مرید زیادہ نہ بن جائیں، بس یہ کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کے چاہنے والے زیادہ نہ ہو جائیں، اس کے فالوور زیادہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو ہمارے آپسی انتشار ہے نا میرے عزیزو، آپسی اختلافات ہیں، آپسی لڑائیاں ہیں، ختم کر دیں ان کو۔ اب دیکھیں کوئی نکل کر کے آیا سامنے، کسی نے کچھ کہا سوائے چند لوگوں کے، بڑے بڑے پیر بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے القابات ان کے ناموں سے پہلے لکھے جاتے ہیں، ایک پورا اشتہار ان کے القابات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جن کے مریدوں کی سنکھیا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، ابھی تک کوئی نکل کر کے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، اور جو ملک کا قانون کہتا ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں میرے عزیزو، آپ اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ملک کے قانون کے خلاف جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے، اس میں بھی آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ قانون کے حساب سے، ہم اور آپ سب مل کر کے جو قانون کہتا ہے اس کے حساب سے ہم اور آپ سب مل کر کے احتجاج کریں، اجتماعی طور پر دعا بھی کریں، یہ احتجاج بھی کریں کہ سلمان ازہری کو اور ان جیسے تمام لوگوں کو کہ جو بے قصور ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، چاہے وہ مفتی سلمان ازہری ہو یا دیگر علماء ہو، دیگر مقررین ہو، خطبہ ہو، کوئی بھی اپنی تقریر میں کسی بھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے معبود کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتا ہے، چاہے وہ ہندو دھرم کے معبود ہوں یا بودھ دھرم کے ہوں، عیسائی ہوں یا بدھسٹ ہوں، مجوسی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے جو معبود ہیں ان کے بارے میں یا ان کے دھرم کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزاریں۔ آپ کے دھرم کے معاملے میں، آپ کے مذہب کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط جملے نکالے گا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، پھر ایک مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
آپ کا دین آپ کے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کہتے ہیں گستاخی پہ گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں سلمان ازہری کو، جناب مفتی سلمان ازہری کو جو گرفتار کیا گیا، ایک چھوٹی سی بات تھی، کسی دھرم کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی تھی، انہوں نے گرفتار کر لیا گیا۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کھلے عام گھوم رہے ہیں، جو سراسر ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو ہر وقت جن کا یہی نعرہ ہے کہ ملے کاٹے جائیں گے، جن کا ہر وقت یہی نعرہ ہے کہ گولی مارو ان کو، جن کا ہر وقت یہی نعرہ ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں، ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں۔ جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو اس حساب سے سزا دیں جو قانون کہتا ہے۔ اب یہاں دھرم نہ دیکھیں، جو آج بھی قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے، جو قانون پر یقین رکھتے ہیں، جو انصاف پسند لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، آپ انصاف کریں۔ اور کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ اگر ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو جو ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے، جو ہمارے ملک کا لا کہتا ہے، آپ اس کے حساب سے سزا دیں۔ یہاں دھرم نہ دیکھیں کہ یہ ہندو ہے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، مسلمان ہے تو اس کو اس حساب سے سزا دی جائے گی، یا کوئی دوسرے دھرم کا ہے تو اس کو اس حساب سے سزا دی جائے گی۔ پھر قانون کہاں رہ گیا؟ تو مجرم ہے سزا قانون کے حساب سے دیں، اور اگر مجرم نہیں ہے تو کوئی بھی ہے اس کو بلا وجہ سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالیں، اس کی زندگی کو خراب نہ کریں۔